السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 آیات مبارک اور دوسری طرف سائنس کی تحقیقات۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آیتوں کے بارے میں پتہ چلے گا اور کچھ بہترین سائنس کا طریقہ جو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہو جائے گی، تو ان چیزوں پہ ضرور عمل کریے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیٹ ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے کچھ دیر اٹھ کر بیٹھتے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے میں دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح سے اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام پر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا فالج ہونا بھی شامل ہے، جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھے رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارک کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کے ریسرچ شامل ہیں کہ جس میں غیر مسلم ریسرچر نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس صورت مبارک پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہ صحت اور کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہے تو چکر کھا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ اس بات
کیونکہ یہ بات آج حقیقت سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر سے 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نہیں نوش فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو تنوین ملتی ہے کیونکہ کھانے کے ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصان ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتا ہے جبکہ ان سب کو کھانے کے بعد مکس ہو کر نظام ہضم کو اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں بھی رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد ایک روٹی کا لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت، بدہضمی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کا سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، پیر، بازو، سر، پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے
اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کا اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام میں کم سے کم دن میں 5 بار آپ کو اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناک اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہیں۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے۔ ہماری بائیولوجیکل واچ کی جو ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو لے کر بہتر کر کے اپنے جسم کو ڈاکٹر کے علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کو کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفل ہوتی تھی جو رات کے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جاہلیت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی دیر تک جاگنے کا نہ صرف قابل اعتراف نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت کی محفلوں کی جگہ میں آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے تو کسی محفل میں حاضری سے پہلے گزا موقع بے موقع مسواک کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد مسواک کا استعمال کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانا پینے کا رواج عام ہے جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں ہارٹ اٹیک کے 500 مریض کا ریسرچ کیا ہے۔
ان میں بہت سے وجوہات بیان کی ہیں کہ وہ ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی ہے کہ ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کا فرض قرار دے دیتا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہم نصیحت فرمائی ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہے تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو اسلامک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، دوسروں تک یہ ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا، اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ میری آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں کو ویڈیو ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔